ایک شخص جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی پوری جماعت درکار تھی، ایک شخص جس کے محلات کی چمک سورج کو شرماتی تھی، ایک شخص جس نے خود کو خدا کا نہیں اپنی عقل کا بندہ سمجھا، اور پھر ایک لمحے میں نہ تلوار چلی، نہ فوج آئی، نہ آسمان سے آگ برسی، بس زمین نے منہ کھولا، اور قارون اپنے تمام خزانوں، محلات اور غرور سمیت زمین کے اندر اتر گیا۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جس نے دولت کو اپنا خدا بنایا، اور یہ فیصلہ ہے اس خدا کا جو سب کچھ دیکھتا ہے۔ نرم روشنی، صحرائے سینا کے مناظر، بنی اسرائیل کے خیمے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار قوموں اور شخصیات کا ذکر کیا ہے۔ کچھ کو مثال بنایا گیا نیکی کی، کچھ کو مثال بنایا گیا غرور کی۔ قارون کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت دی، دولت، علم اور وقار، اور پھر اسی شخص نے اپنے انجام سے پوری انسانیت کو ایک سبق دے دیا جو قیامت تک یاد رہے گا۔ سورۃ القصص آیت 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ یہ وہی قارون ہے۔ آئیے اس کی کہانی کے اندر اترتے ہیں۔ ایک خاندان، ایک آغاز، بنی اسرائیل کی بستی، مصر کا دور، غلامی کی زنجیریں۔ قارون بنی اسرائیل کا فرد تھا، وہی بنی اسرائیل جو فرعون کے ظلم تلے صدیوں سے پسے ہوئے تھے۔ مفسرین کرام کے مطابق اور تفسیر ابن کثیر میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ کچھ روایات میں چچا زاد بھائی کہا گیا ہے، یعنی وہ اس گھرانے سے تھا جس گھرانے میں نبوت اتری، لیکن قربت ہمیشہ ہدایت کی ضمانت نہیں ہوتی۔ قارون کو اللہ نے علم دیا، کیمیا کا علم، دھاتوں کو سونے میں بدلنے کا فن۔ امام تبری نے اپنی تاریخ تبری میں لکھا ہے کہ قارون کو اس فن میں مہارت تامہ حاصل تھی، اور اسی علم سے اس کی دولت کا سفر شروع ہوا۔ دولت کی چمک، دل کی تاریکی، سونے کے ڈھیر، بڑے بڑے خزانے، محل کے دروازے۔ دولت آئی اور اس کے ساتھ آیا غرور۔ قارون نے اپنے آپ کو بنی اسرائیل سے الگ سمجھنا شروع کر دیا۔ اس کا لباس، اس کی سواری، اس کے ملازمین، سب کچھ نمائش تھی۔ سورۃ القصص آیت 79 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب قارون اپنی زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا تو دنیا کے دیوانوں نے کہا، کاش ہمارے پاس بھی وہ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے۔ لوگ اس کی چمک دھمک دیکھ کر مرعوب تھے، لیکن اللہ والے وہ کچھ اور دیکھ رہے تھے۔ نیک لوگوں کی نصیحت، ایک بزرگ کا چہرہ، سنجیدہ آواز، نرم لیکن واضح الفاظ۔ قوم کے دانا لوگوں نے قارون کو سمجھایا۔ سورۃ القصص آیت 77 میں اللہ نے اس نصیحت کو یوں بیان کیا، جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کر اور دنیا میں سے اپنا